بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے ساتھیوں، اتباع کرام، اساتذہ کرام، میری طرف سے السلام علیکم۔ صابر صاحب کی تحقیقات کو بار بار پڑھیں، ان پر غور و خوض کریں، اور رہ گئی بات عرفی تمن اندیش زگوگاہ رقیباں، عرفی تمن اندیش زگوگاہ رقیباں، آواز سگا کم نہ کند رزق غدارہ۔ کتوں کی آواز سے غدا کے فقیر کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سچائی ہمیشہ سچائی ہوتی ہے اور سچائی رہے گی۔ میرے استاد محترم کی تعلیمات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آنے والے 100 سال بھی لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، جو سمجھیں گے وہ بہتر ہے۔ پچھلے دنوں میرا جانا ہوا، وہاں نیرو سرجن آ گیا ایک مریض کو لے کر، مجھے نہیں پتا تھا نیرو سرجن ہے۔ میں نے کہا کوئی وکیل وغیرہ ہوگا، ٹائی شائی پہنی ہوئی تھی، کار پہ آیا، مریضہ کو لے کر بٹھا دیا، یہ مریضہ کو دیکھیں۔ میں نے کہا یار مریضہ کو نبض دیکھ لیتے ہیں، ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو، مریض کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے، اس کو بھی نارمل ہونا چاہیے نبض دیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں آپ کے ذہن پہ ٹینشن ہو، آپ نبض دیکھیں، آپ نبض نہیں دیکھ سکیں گے، غلطی کر جائیں گے، تشخیص میں غلطی کر جائیں گے، آپ سے بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کول کرو، پھر مریض کو دیکھو جب وہ کول ہو جائے۔ میں نے وہ مریضہ تھی، وہ لے کر آیا، بٹھایا ہوا تھا، کم از کم 10 سے 12 جو تھے نا نظریہ مفردہ ذات جاننے والے حکماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن کی تربیت کے لیے میں گیا تھا۔ میں نے کہا چلو ایک چکر لگایا ہے۔ وہ مریضہ آ گئی سامنے، انہوں نے کہا یہ دیکھو، میں نے اسے کہا اٹھاؤ یہ حکیم وزیر کہتا، میں نے کہا یہ میں تو ادھر آپ کے کوئی دوائیاں لے کر نہیں آیا، نہ میں نے ان کو دوائی دینی، نہ کچھ اس مریض کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو، میں نے کہا مریض کا چہرہ دیکھا مریضہ کا، میں نے کہا اس کا بی پازیٹیو گروپ ہے خون کا۔ وہ ایک دفعہ جو پتلون شرٹ والا تھا نا، اسے ایسے سر ہلایا۔ میں نے اس کے فیس ریڈنگ کی، اس کے جسمانی ساز کو دیکھا، اس کی علامتیں دیکھی۔ میں نے کہا یہ 12 سال پہلے اس کو فیٹی لیور ہوا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہوا ہے، انہوں نے غلط علاج کیا ہے، وائرس سو گیا ہے، ابھی وائرس دوبارہ اٹھا ہے، اس کے مہذب حصہ جگر کا جو ہے اس پہ کینسر کے اثرات مرتب ہو گئے ہیں۔ اس مریضہ کی حالت یہ ہے کہ دائیں سائڈ پہ لیٹ نہیں سکتی ہے، اس کی کھانسی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے پیٹ کا گیس خارج نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ سرانے کے بغیر لیٹتی ہے تو اس کی سانس رک جاتی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا رائٹ والو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ لیکیج ہو جاتا ہے، جو پھیپھڑے میں خون گیا ہوتا ہے فیڈ بیک ہو جاتا ہے، اس لیے سانس رکتا ہے۔ اور ابھی یہ چوتھی کنڈیشن میں داخل ہے، اس کا ابھی بائی پاس نہیں بلکہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے جی لیور ٹرانسپلانٹ کا حکم دے دیا ہوا ہے ڈاکٹروں نے۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا پتلون شرٹ والا، آ کر میری ٹانگیں دبانے لگا، کہنے لگا جی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ حکمت بھی کوئی چیز ہے، ہم تو حکمت کو ویسے ہی سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ آپ کی تعلیم کیا کرتے؟ کہتا جی میں نیرو سرجن ہوں، گمبٹ ہسپتال میں بھی میں نیرو سرجن ہوں اور رانی پور ہسپتال میں بھی نیرو سرجن ہوں، دونوں جگہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ حکمت بھی کوئی چیز ہے، تو اگر اجازت ہو تو شام کو آ جاؤں۔ میں نے کہا آ جانا۔ شام کو اپنے ساتھ 3 اور ڈاکٹر لے کر آئے، 4 آدمی آئے۔ کہتا جی آپ کی تعریف کی تھی۔ میں نے کہا میری تعریف نہیں کی، میرے استاد کی تعریف ہے، میری تعریف نہیں، میرے استاد کی تعریف ہے جس نے ہمیں کچھ دیا ہے۔ ایک آدمی کسی صلاح کو دیکھتا ہے نا، کہ اس کی کاتب جو ہے کاراگری کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے استاد کی کاراگری ہے۔ میں نے کہا یہ ہم میں کچھ نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تفعیل ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ 4 آدمی آئے، میں نے کہا یہ یہاں، کہتے جی آپ نے ایسے کیسے چیک کر لیا؟ میں نے کہا یہ غلطی ہوگی، دوبارہ نہیں چیک کرتا ہوں۔ نہیں ہمیں تو ایسا پتہ چلتا ہے، جب اس نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے ایسا تھا کہ سامنے اس کی تحریر لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے آدمی ایسے بھی ہیں، پیشاب رکھا ہوا ہوتا ہے ادھر ہی اس کی تعریف کا پوری جسم کی جو ہے نا باڈی کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ترس ہے ہم پہ۔
جی میں نے کہا آپ مجھے سچ سچ بتائیں، یہ تصب نکال کے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ رواج چل گیا ہے، ہم کرتے ہیں، سرجن ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ وہ انسان کے جسم کے اندر جو زہر ہے، جو اس لیور کو خراب کر رہا ہے، کینسر کا باعث بن رہا ہے، کیا آپ اس کی پیدائش روک سکتے ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا اس کو جسم سے خارج کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر علاج کیسے ہوگا؟ اتنا بڑا جس لیور کو اس نے خراب کر دیا، اتنا سا ٹکڑا جو آپ پیوند کریں گے، کیا وہ کتنے دیر زندہ رہے گا، کتنی دیر چلے گا؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ دیر تو نہیں چلتا، زیادہ 6 سال چل جائے گا، اس کے بعد وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا یہ اینٹی بائیوٹک اور پین کلر نکال دے تو میڈیکل کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا اقرار تھا۔ تو میرے صابر صاحب کی، میرے استاد محترم کی، میرے رہبر کی، کامل رہبر کی، ولی کامل کی یہ تاثیر ہے کہ جس پہ نگاہ پڑ گئی اس کو انہوں نے طبیب بنا دیا۔ بے شک وہ کم علم تھا یا کیسے بھی تھا، انہوں نے نسخے وہ، آپ کو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں، انہوں نے نسخے وہ استعمال کیے اس میں جو عام فہم اور دیکھنے کے قابل تھے، جس کو ہر آدمی جانتا تھا پنجاب کا۔ وہ انہوں نے سادہ سادہ نسخے دیے جیسے علاج کیے جو گھر میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نسخے ہیں، انہوں نے سونے کا کوئی سا بھی لکھا ہے، ڈائمنڈ کا کوئی سا بھی لکھا ہے، تانبے کا کوئی سا بھی لکھا ہے، لیکن اس پہ جو کتابیں تھیں وہ مفقود ہیں، غائب ہیں۔ علم تکلیس پہ 2 بکیں تھیں، ان کی 2 مسودے تھے، وہ غائب ہیں، آج تک ہمیں نظر نہیں آئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔